کا عام خط پہلا باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آئیے مقدس کلام کی تلاوت کریں گے۔ یوحنا پہلا باب 20 آیت۔ مگر تم اے پیارے اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہیں۔ آمین۔ کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان، دعا اور انتظار۔ کتنی چیزیں؟ تین: ایمان، دعا اور انتظار۔ ایک بار میں پڑھتا ہوں۔ یہودا کا عام خط پہلا باب 20 اور 21 آیت۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں، پہلا پوائنٹ ایمان میں، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے، یعنی کہ ایمان آپ نے لانا ہے اپنی ترقی کے لیے، اپنی ترقی کر کے روح القدس میں دعا کرو۔ دوسرا پوائنٹ دعا، ایمان، دعا کر کے اپنے خدا کی محبت میں قائم رہو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ منتظر مطلب تیسرا پوائنٹ انتظار۔ منتظر، انتظار، ویٹ، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ پہلا پوائنٹ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، یسوع نے ہمارا کفارہ دیا، یسوع کے صلیب چڑھائے جانے پر، اس کے خون بہائے جانے سے ہم نے شفا پائی اور اب ہم گناہوں سے آزاد ہیں۔ ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ یسوع نے اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا لہو بہایا، تاکہ جو گزری زندگی میں ہم گناہوں کی صورت میں زندگی گزار رہے تھے ان سے ہمیں شفا ملے۔ آمین۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آمین آپ کا پاورفل ہونا چاہیے۔ اگر آج آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کمپلینس کا آج آپ جواب لینا چاہتے ہیں تو آپ کو آمین اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ بے شک یسوع نے صلیب پر ہماری جان دے کے ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیا، ہم گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس زندہ یسوع مسیح پر ہونا چاہیے جو آج کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ کہاں؟ میں وہاں جہاں 2 یا 3۔ جو لوگ خداوند کی حضوری کا پیار رکھتے ہیں، اس کی غیرت کرتے ہیں، اس کے حضور آتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ تو بے شک خدا کے رحم اور اس کی شفقت کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن بہت سے مسیحیوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہم کافی لوگوں سے جب وزٹ وغیرہ کرتے ہیں یا ویسے اپنا دورانیہ سفر میں مسیحی بہن بھائیوں کو ہم خداوند کے گھر کی دعوت دیتے ہیں تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے میرے لیے جان دے دی تھی، یسوع نے میرا کفارہ دے دیا، ہن میں آزاد ہوں، ہن میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور آپ یقین کریں وہ اس روح زمین پر ایک ذلت کی زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے محروم ہیں، وہ خدا کی حضوری سے دور ہیں، ان کو خدا کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ آج ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس زندہ خدا کے آگے اپنی کچھ فرمائشیں رکھیں، اپنی کچھ التجائیں رکھیں،
اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اس سے کچھ مانگیں اور ہمیں نہ ملے، ہم اس پہ کمپلین نہ کریں، اس سے مانگنے سے پہلے ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ وہ قادر مطلق خدا ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابھی میں پہلے پوائنٹ پہ بات کروں ایمان پہ، کیونکہ اکثر اوقات بہت سے بہن بھائی دعاؤں پہ دعائیں صبح شام دعائیں کرتے ہیں، اپنی التجائیں اس زندہ خدا کے آگے رکھتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا میرا اور آپ کا خدا دعا سننے کی قدرت نہیں رکھتا ہے؟ اور اس نے کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مانگیں اور وہ ہمیں نہ دے؟ ہمارے مانگنے سے، یا پھر خدا میں مسٹیک ہے کہ وہ نہیں ہمیں دے پا رہا؟ ہمارے مانگنے میں مسٹیک ہے یا اس کے دینے میں مسٹیک ہے؟ بے شک وہ وعدوں کا سچا خدا، وہ قدرت سے بھرا ہوا خدا اپنے وعدہ کے مطابق اپنی ہر ایک کہی بات پر قائم اور دائم ہے۔ سب کہیے آمین۔ واقعی ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے کچھ مانگیں، ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ ہم جس سے مانگنے والے ہیں وہ ہمیں دے گا، چاہے آپ کو ملے یا نہ ملے۔ آپ نے دعا میں اس بات کی اقرار کرنا ہے کہ یسوع ناصری، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری دعا کو سنا اور مجھے حاصل ہے۔ اس طرح کا ایمان سوچ ہے۔ اب جانتے ہیں سامری عورت کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کافی لوگوں نے اس کی سٹوری سنی ہوگی۔ آج ہمارا جو ایمان ہے نا، اس سامری عورت کی طرح ہونا چاہیے۔ اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ بھیڑ بہت زیادہ یسوع کے آس پاس جمع تھی، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس سے بات کرنا دوں، میں اس کی پوشاک کی چھو لوں گی تو میں آواز نہیں کروں تو میں کیا کروں گی؟ ابھی اس نے چھوئی بھی نہیں، شفا ملی بھی نہیں، اس کا ایمان اس یسوع ناصری پر تھا۔ ہمیں ہمارا ایمان اس طرح اسٹرانگ ہونا چاہیے، پھر ہم اپنی درخواستیں اس کے آگے رکھیں، پھر ہم ان سے التجائیں کریں کہ اے خدا تو میری زندگی میں کام کر اور مجھے کثرت سے برکت دے۔ ایمان، دعا اور انتظار، 3 پوائنٹ۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ مانگنے سے پہلے میری درخواست ہے آپ سبوں سے کہ اپنے ایمان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، تب ہی آپ کی دعائیں آپ کے خداوند کے حضور پیش ہوں گی۔ اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے روح القدس میں دعا کر کے، یعنی کہ مانگنے سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے، اس کے بعد جب ہم نے دعا کرنی ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، یعنی کہ خالی دعا کی ضرورت نہیں، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، کیونکہ جب مسیح یسوع صلیب چڑھے، وہ آسمان پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مددگار بھیجوں گا جو تم لوگوں کی رہنمائی کرے گا اور ہماری کئی ہوئی باتیں باپ سے کرے گا اور ہماری شفاعت کرے گا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا تو کرتے ہیں، بیٹھے 5 منٹ خدا کا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تو میرے ساتھ ہے، میری ضرورت کو پوری کر، میرے بھائی کے ساتھ ہو، میرے والدین کے ساتھ ہو، میرے اس کے ساتھ، یعنی کہ ہم اس سے دعا کرنے سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی پاک روح کی رہنمائی میں دعا کریں، اس کے پاک روح کو ہم مانگیں، کیونکہ دعا واحد ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو ڈائریکٹ ہمیں باپ سے ملاتا ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے
اس کے علاوہ جو آپ کو ڈائریکٹ آپ کے باپ سے گفتگو کروا سکے. لیکن دعا اسی صورت میں باپ تک پہنچے گی جب آپ روح القدس کی قدرت اور اس کی رہنمائی میں اپنے خدا سے دعا کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آج تک معذرت کے ساتھ میں خود بھی اس بات پہ یقین کرتا ہوں، میں خود بھی اسی طرح کا ہوں. ہمیں دعا کرنے ہی نہیں آتی. جب خداوند کے شاگردوں نے یسوع سے کہا نا کہ یسوع تو ہمیں بھی دعا کرنا سکھا، تو اس نے کہا کہ تم جب بھی دعا کرنا ایسے ہی دعا کرنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات شہادت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تیری مرضی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضیوں سے آگے کرتے ہیں. ہم دعا کو اس سیکوینس سے لے کے نہیں چلتے، اپنے اسٹارٹ سے لے کے نہیں چلتے جس کا ہمیں خدا یسوع مسیح نے بتایا گیا. ہم اس کو نیچے سے اوپر لے کے چلتے ہیں. ہمارے روز کی روٹی آج میں دے، یہ تو بالکل لاسٹ میں جا کے آتے ہیں. ہم اپنی دعا کے شروع میں اپنی درخواستیں، اپنی ضروریات اس زندہ خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں، جو کہ بالکل ہمیں آخر میں کرنا چاہیے اگر آپ خدا کی سکھائی ہوئی دعا سے ایگری کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری ضرورتیں اس نے کہا ہے کہ بالکل آخر میں جا کے آپ نے بتانی ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس خدا کو ہمیں اپنی ضرورتیں بتانے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے آپ کو اس کے حضور ایمان سے انڈھیل ہی دیں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، تو آپ یقین رکھیں آپ کا خدا آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو دے دے گا. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیچے سے اوپر چلتے ہیں. پیروں پر کے خالق اور مالک میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں، تم نے میری ضرورت کو پورا کر دیا. تو میرے کھانے پینے میں میری برکت دے، میرے روزگار میں میری برکت دے، میری آمدنی کو بڑھاؤ، مجھے اچھی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی ضرورتیں ہیں. اور روز کی روٹی جو اس نے کہا ہے وہ ہماری ضرورت ہے. بالکل لازم ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی دعا کو اپنے خدا یسوع مسیح کے کہے کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. میری درخواست ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں پہلے اس زندہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا کریں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، عزت اور تعظیم اور تمجید کے لائق خدا ہے. جب بھی آپ دعا کریں اپنے آپ کو ڈھیلیں، اپنے آپ کو اس کے آگے سرنگو کریں اور اس باپ بیٹے اور باپ روح کی تعریف اور تمجید کریں. پھر آہستہ آہستہ اپنی ضرورتوں کا. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے. بہت سے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں، کافی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، دعائیں کر کر کے تنگ آ جاتے ہیں. تو جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنی دیر سے خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے آگے جھکتے ہیں، ہماری تو نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم نے خدا سے کیا لینے جانا، ہم نے اس کے حضور کیوں جانا. یعنی کہ مسیحی کو اس قدر پیار بھری اور لاڈلی قوم ہے کہ وہ باپ پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتی. وہ کہتی ہے ہم تو دن رات دعائیں کرتے ہیں، ہماری تو نہیں سنتا، ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. لیکن دراصل حقیقت بات یہ ہے کہ انہیں خداوند سے لینے کا ابھی تک طریقہ ہی نہیں حاصل. دوسری بات، جب خداوند کی حضوری موجود ہے،
خداوند نے کہا ہے کہ میرے حضور جمع ہو، تو پھر کیا ہمارے گھروں پہ دعائیں قبول ہوں گی؟ کیا آپ اتنے بڑے قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی بھی خادم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ ہر دن، ہر شام، ہر رات اپنے آپ کو بھیج دیتے ہیں اور طرح بطرح اپنی ضرورتوں کی دعائیں کر کے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی بھی بربادی کرتے ہیں، لیکن خداوند کی حضوری میں نہیں آتے۔ میری درخواست ہے ایسے تمام بہن بھائیوں سے کہ آپ دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیا کریں، اس کے حضور آیا کریں، نہ کہ خود ہی استاد بنے کریں۔ آپ خداوند کے حضور میں آئیں، خداوند کی باتوں کو سنیں، خداوند کی باتوں پر عمل کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنے خداوند کے حضور کس طرح چلانے کی ضرورت ہے، اگر آپ سب اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا یا اس کے بیٹی ہو اور وہ اس طرح غریبوں کی زندگی کاٹ رہے ہوں؟ ایک شخص جس کا باپ اتنا امیر ہو اور اس کے لوگوں کے پاس، تو اس کے بیٹے بیٹیوں کے پاس اپنے رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کہیں ٹریول کے لیے اس کے پاس گاڑی نہ ہو، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کہ جس کا باپ بادشاہ ہو یا امیر ہو اور اس کے بچے ان چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترس رہے ہوں؟ نہیں نا، میں نے نہیں دیکھا۔ تو پھر آج مسیحی کو اتنی کیوں پیچھے ہے کہ وہ اپنے حالاتوں سے تنگ ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خداوند کی حضوری سے دور ہیں۔ آپ یقین رکھیں جو خداوند کی حضوری کی غیرت رکھتے ہیں، خداوند سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس آج بھی اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھے گاڑی، اچھے سے اچھا پہننا، اچھے سے اچھا کھانا، ہر چیز ان کا باپ ان کو مہیا کرتا ہے۔ لیکن کیا جو لوگ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ میرے ساتھ بھی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خدا میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا؟ میری درخواست ہے تمام ایسے بہن بھائیوں سے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ آج خدا کی زندگیوں میں کیوں نہیں پوری ہوتی۔ تیسرا پوائنٹ، انتظار، تحمل، ویٹ۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ آواز ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ، دوسرا، تیسرا، منتظر۔ اب یقین کریں اگر آج کے زندگی بخش کلام کو ہم سبوں نے اپنی زندگی میں رسید کر کے اس خدا سے مانگنے کی قدرت رکھ لی اور اس طریقے کو اپنایا، تو آپ یقین رکھیں ہم سبوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ آمین۔ ایمان، دعا اور انتظار، سب سے مشکل کام انتظار ہے۔ ایسے ہی ہے، جب ہم کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے چلتی جاتی ہے۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو انتظار کرتے ہیں وہ پھر اس کی رحمت اور اس کی شفقت کے نیچے بھی رہتے ہیں۔ آمین۔ کیا ہوتا ہے؟ دعا کی، ایمان ہے نہیں، دعا کر دی، کتنی دیر؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ کرتے رہے لگاتار۔ ایمان ہے نہیں، 1 مہینہ دعا کی اور ہر دعا میں ضرورتوں کو ہی رکھا۔ 1 مہینے کے بعد کیا کہا کہ ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں،
ہماری تو دعا کا خدا جواب ہی نہیں دیتا، اور ہم کیا کرتے ہیں 1 مہینے کے بعد دعا فنش ختم، جتنے امید ہے سنی ہم کی سنی چھڈو ہم کر کے ایسے کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس پر ایمان لانا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، اور جب تک آپ کو مل نہ جائے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کوئی پوائنٹ غلط ہو اور آپ اس کو مانگیں اور خدا آپ کو دے، بالکل نہیں، آپ کا مانگنا بالکل جائز ہونا چاہیے۔ ایمان رکھیں، دعا کریں، اور سب سے بڑی بات اس کی رحمت کے منتظر رہیں۔ کبھی کسی باپ نے ایسا کیا کہ اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگ رہا ہو اور وہ اسے نہ دے، حالاتوں کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ آج مانگا سیلری آئے گی، کچھ نہ کچھ کر کے لے کے دے دیں گے، کیا کروایا ویٹ کرنا، لیکن وہ کرتا ضرور ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم زندہ خدا سے مانگیں اور ریگولر دعا کرتے چلے جائیں، اپنی دعا کو اسٹاپ نہیں کیا کریں جب تک کہ آپ کی ضرورت پوری نہ ہو جائے، اور دعا کرتے کرتے اس کا انتظار نہیں کیا کریں، خود ہی فیصلہ نہ کر دیا کریں کہ اور نہیں دیکھیں، کیا پتا کہ اب آپ کی ضرورت کا وہ صحیح وقت نہ ہو، خدا نہ کرے کہ آپ اس سے گاڑی مانگ رہے ہوں کہ خدا اللہ مجھے گاڑی دے اور وہ آپ کو گاڑی نہ دے، ایسا ہوتا ہے نا، آپ گاڑی مانگ رہے ہیں وہ آپ کو گاڑی نہ دے، خدا نہ کرے اسی گاڑی میں آپ کی ڈیتھ لکھی ہو، وہ آپ کا خدا آپ کو اس لیے نہ دے رہا ہو۔ آپ جب بھی مانگیں اس سے کہیں کہ خدا تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے قول کے موافق اپنی درخواست ضرور رکھیں، لیکن ساتھ میں اس کی مرضی کو شامل ضرور کیا کریں، یہ نہیں کہ دینا دے دینا، لینا دے لینا، نو۔ اب جب بھی مانگیں اس کی مرضی کو مانگا کریں کہ اگر تیری مرضی ہے تو اے آسمانی باپ تو میری اس میں مدد اور حفاظت کر۔ آمین۔ بدلنی زندگی، حالات تبدیل کرنی، کتنے لوگوں نے حالات تبدیل کرنے ہیں؟ کوئی بھی مشکل کام ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہم لوگ نہ کر سکیں؟ جب ہمیں کسی سے اپنا پرسنلی طور پہ کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس سے ٹائم مانگتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں۔ اگر نارملی طور پہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ اپنے گھر میں ایک سیپریٹ جگہ بنائیں، وہاں پر خدا کی حضوری کو قائم کریں اور آپ بیٹھیں۔ اگر آپ کو دنیا میں کسی سے کام ہے تو آپ اس کا کتنا انتظار کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں آج نہیں کل آؤں گا، آج نہیں کل آؤں کل، اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے جس سے ضرورت ہوتی نا اس کے نقطے کو زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت ویٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک نارملی انسان سے اپنی ضرورت کو پورا کرواتے ہیں تو کیوں نہ ایسا آپ کریں کہ جس کی ضرورت وہ پوری کر رہے ہیں آپ اسی سے ڈائریکٹ اپنی ضرورت پوری کروائیں۔ کیا وہ اپنے پیدا ہونے کے ساتھ ہی پیسے لے آیا، گاڑی لے آیا، بندے لے آیا، سونا لے آیا؟ نہیں نا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے تو آج اس کے پاس ہے۔ تو آپ اس شخص کا کیوں انتظار کرتے ہیں جو خود کسی سے مانگ رہا ہے، جو خود کسی کا
محتاج ہے، اب اس کا ویٹ کرنے کی بجائے اپنے گھر پہ اپنے خدا سے مانگے جس سے پوری دنیا مانگ رہی ہے. آمین. تو آپ ایمان رکھیں، آپ کے حالات چینج ہو جائیں گے. آمین. ایمان رکھیں. 3 کام ہیں اور زندگی ہدف چینج، لائف چینج، لائف اسٹائل چینج. کوئی بھی مشکل کام نہیں. پہلا آنکھیں بند کر کے ایمان لیا ہے. دوسرا اپنی مرضی کے مطابق اپنے زندہ خدا کے آگے وقت نکالنا. خدا نے کوئی بھی وقت مقرر نہیں کیا، اپنی مرضی میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اس کے حضور جھک سکتے ہیں. وہ آپ کی دعا کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے آپ کو اسپیشل ٹائم دینے کی ضرورت نہیں. ایماندار ہے اسے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق پورا ہونے کا انتظار کریں. آمین. آمین. تو آپ ایمان رکھیں کہ آپ کی زندگیاں چینج ہو جائیں گی. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آج کے بعد ان تینوں باتوں پہ غور کر کے پھر اس آسمانی باپ سے اپنی درخواست رکھیں گے؟ آئیے میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ کے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھیں گے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھیں گے. میں ایمان رکھتا ہوں، یقین کریں اگر آج آپ اس زندگی بخش کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے کے ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ یقین رکھیں اور خداوند کی حضوری میں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے. سب کہیں آمین. آپ کا آمین تو آواز ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے. آمین. یسوع مسیح ناصری ہر ایک ضروریات ہماری پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہمارے ساتھ ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا. اس نے کہا ہے کہ جب 2 یا 3 لوگ زمین پر باندھو گے تو وہ آسمان پر بن جائے گا. تو آج اس زندگی بخش کلام کو ہم اپنے زندہ آسمانی خدا کے اس بارگاہوں میں باندھتے ہیں. آمین. کم ہو گیا. آئیے میرے پیچھے کہیں اے آسمانی خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو قادر مطلب خدا ہے. اے باپ، میں اپنے آپ کو تیرے آگے جھکاتا ہوں. میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں بھیجتا ہوں. تو اپنی مرضی کے مطابق میری زندگیوں میں کام کر. آج جو بھی کلام ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا، تو مجھے اس میں قائم اور قائم رہنے کی قوت عطا کر اور مجھے اپنے کلام کے موافق چلنے کی توفیق عطا کر. مسیح یسوع کے نام زندہ اور قدرت بھرے نام میں آمین. آئیے زوردار تالی ہو جائیں گے.